آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ ویڈیو اچھی لگے ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں۔ رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ عارفہ کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ عارفہ اس سے کہتی ہے کہ رتبہ آپ یہ جو سارے مکاریاں کی ہیں نا یہ سب میری امی نے اور اپنا ازکا نے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ کہتی ہے کہ جب کوئی چلا جائے اس دنیا سے پھر اس کی برائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اچھائی کی بات ہی بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر اسی طرح کی بات جو ہے نا وہ منہ سے نکلنی چاہیے نیکی کی۔ رتبہ نے بہت اچھی بات کی ہوتی ہے۔ ازکا کہتے اپنا عارفہ کہتی کہ آپ میں آپ کی بات کو سمجھتی ہوں، لیکن ان دونوں کو جب میں سمجھاتی تھی تب یہ سمجھتی نہیں تھی، دونوں ماں بیٹی، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کے یہ سارا کام شروع کیا تھا۔ انہیں ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ ہمارے اس یعنی کہ بات کا، ہمارے اس رویے کا کیا جو ہے وہ رزلٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ انہیں اس وقت نہیں تھا پتہ، جب آپ جائیداد کے کاغذات لے کے جا رہی تھی تو آپ بھی تو واپس آ ہی گئی تھی، یہ کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ بس انہیں لالچ سی ہوس تھی، پتہ نہیں کس چیز کی، پیسے جائیداد دولت کی، جو کہ کچھ بھی نہ مل سکا۔ امی چلتی بنی ازکا ویسے۔ خورشید کہتا اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ دوسری طرح التمش اور اس کا والد جو ہوتا ہے وہ بڑی مکار ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی سائنس لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ التمش جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر رتبہ کو اپنے ہاتھ میں کر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رتبہ جو ہوتی ہیں کاغذات وغیرہ اپنی زمین کے گھر کے سارے جو ہے وہ التمش کے نام کروانا چاہتے ہیں۔ التمش بعد میں رتبہ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا جو اس نے ازکا کے ساتھ کیا، یعنی کہ اس کو گھر سے بے گھر کر دے گا اور بھی اس کے ساتھ یعنی کہ بدگمانیاں سی بہت زیادہ پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ خورشید گاؤں میں مسٹر نیم کے ساتھ انجوائمنٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب خورشید نے رتبہ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تو پھر وہ کیوں پوچھے گا رتبہ کے بارے میں یا اس کے کسی بھی چاہنے کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں؟ وہ تو یہی ظاہر کرے گا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا۔ اور خورشید جو ہوتا ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے اپنا کام شام کرو، ٹھیک ہے، میرے پہ نہ رکھو یہ ساری چیزیں۔ دوسری طرح ازکا جو ہوتی ہے نا وہ معافی مانگ رہی ہوتی ہے اپنی بہن عارفہ سے، وہ کہتی ہے کہ مجھے خدا کے واسطے معاف کر دو، مجھے اکیلا پن مار دے گا۔ تو دوسری طرف سے جو ہوتا ہے نا التمش وہ کہتا ہے تمہیں کس نے فورس کیا ادھر رہنے کو؟ التمش ازکا کو کہتا بس چند دن صبر کر لو پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم آرام سے جا کر اپنی امی کے گھر رہنا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے مکاریاں کرتی رہنا جس کے خلاف کرنی ہے یا سازشیں اور افواہیں پھیلاتی رہنا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے جو کرنا تم کر سکتی ہو، ادھر نہیں تم کرنا، ٹھیک ہے۔ التمش مجھے معاف کر دو، یعنی کہ ازکا کے منہ سے کافی باتیں ایسی نکلتی ہیں جو کہ التمش سے معافی کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن التمش جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں معافی ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا، تھوڑے دن صبر کرنا پڑے گا، پھر تم مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی، جہاں مرضی جا کے رہ سکتی ہے۔